وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھا جی رب المشرقین و رب المغربین. اس کی تفسیر سمجھا دیں. مطلب بھائی سورج جو روزانہ کی بنیاد پہ جو مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، مطلب اس کی روزانہ طلوع ہونے کی جگہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے نا. بعض اوقات مثلا بالکل یہ بندہ سامنے کھڑا ہو تو پھر بندہ اشارے سے سمجھا سکتا ہے. مطلب ایک دفعہ ادھر سے طلوع ہوا، تھوڑا ساتھ، پھر تھوڑا ساتھ، پھر تھوڑا ساتھ، پھر تھوڑا ساتھ، اسی طرح وہ جگہ بدلتا ہے. ایسے ہی جو ہے غروب ہونے کا حساب ہے کہ وہ جگہ بدل بدل کے غروب ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ دو مشرقوں کا پروردگار، دو مغربوں کا پروردگار. بلکہ اللہ نے قرآن میں رب المشرقی والمغربی کہا ہے، مشرق اور مغرب کا اللہ. یہاں مشرقین مغربین، دو مغرب اور دو مشرقوں کا اللہ. ایسے ہی اللہ نے قرآن میں کہا رب المشارقی والمغاربی، زیادہ مشرقوں کا اور زیادہ مغربوں کا اللہ. تو یہ موسم کے تغیر و تبدل کے ساتھ جس طرح وقت کے اندر یعنی موسم کے اندر یا دن رات کے چھوٹا اور بڑا ہونے میں، اسی طرح سورج کے طلوع اور غروب ہونے میں جو ہے وہ جگہ کا فرق آتا رہتا ہے. جی یہ بات خوب سمجھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائی نے یہ جی ایک روایت بھیجی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سود کی مقدار کتنی زیادہ ہو آخر یہ غربت اور افلاس کی طرف لے جاتا ہے. مسند احمد کا حوالہ دیا ہے جی. مسند احمد کے اندر یہ جلد نمبر 6 صفحہ 297 پر حدیث نمبر 3754 3754 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ. اس میں جی شریک بن عبداللہ النخعی یہ مختلف فی راوی ہے. جمہور محدثین نے تو اس کو ثقہ صدوق قرار دیا، لیکن یہ مدلس بھی تھا. تو یہاں پر یہ صیغہ ان سے بیان کر رہا ہے. البتہ یہ روایت اور بھی کئی کتابوں میں آتی ہے. تو مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے موجود ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر حدیث صحیح الاسناد کا ہے، اور امام زابی رحمۃ اللہ نے ان کے ساتھ اس حکم میں موافقت کی ہے. جی مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 37 اور جلد 4 صفحہ 317 318 کو دیکھ لیں. اسرائیل کی مطابقت مل جائے گی. سنن ابن ماجہ کے اندر بھی 2279 نمبر حدیث پر اس کی مطابقت موجود ہے. جی سنن ابن ماجہ میں جی مطابقت جو ہے وہ اسرائیل نے کی ہے، اور وہ ہے سند حسن ابن ماجہ والی. لہذا یہ سند حسن ایسی ثابت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائی کا سوال ہے جی کہ شاہ محترم اگر کوئی آدمی سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور نماز ظہر اس کے مقررہ وقت پر ادا کر رہا ہو تو کیا وہ ظہر کے ساتھ عصر کو وقت سے پہلے جمع کر کے ادا کر سکتا ہے؟ کہتے رہنمائی فرمائیں. جی بالکل، اس بارے میں آپ سنن نبی داؤد کی وہ حدیث 1206 نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے وہ بھی آپ سامنے رکھ لیں. صحیح مسلم میں 706 نمبر وہ حدیث بھی آپ سامنے رکھ لیں. اس کے علاوہ سنن نبی داؤد کی 1208 نمبر حدیث یہ بھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ہی بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں اگر کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے ہی کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کر لیتے حتیٰ کہ عصر کے وقت اترتے اور انہیں جمع کر کے پڑھتے. یعنی یہ پوری حدیث آگے لمبی ہے، وہ آپ پڑھ لیں، لیکن اس میں سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کر لیا تھا، ظہر کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لی تھی. جی یہ ثابت ہے. اور سنن نبی میں 1208 کے علاوہ 1220 پر بھی یہ حدیث موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.